ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ انسان کے غصے میں بھی عجیب منافقت ہے۔ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی۔ زندگی اسی لمحے بدلتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناپسندیدہ لباس وہ ہے جو اپنی ذات پہ عزت اور غرور پیدا کرنے کے لیے پہنا جائے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے، لیکن کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ ہمیشہ اس وقت بولے جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تم دوسروں کے راستوں کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہی ہے جس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح ہو رہی ہے، اس لیے پر امید رہو۔ اللہ تعالیٰ کو پر امید لوگ بہت پسند ہے۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر لوگوں کو گلستان کی خبریں دیتے ہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، ایک تربیت کا اور دوسرا نسب کا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، لیکن ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس معاشرے سے ہیں جس میں موبائل فون کھو جانے کا افسوس نماز کے کھو جانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ میرا نصیب غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا نصیب اس نے لکھا ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسو کا ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے روئے۔ جس لہجے میں بات کرو اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعائیں لو، اور کچھ دینے کی خواہش ہو تو راہ خدا میں دو۔ عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے، جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں۔ اچھا گمان اور میٹھی زبان انسان کے نیک اعمال کو بڑھا دیتی ہے۔ زندگی میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ تم یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے۔
دوسروں کی سوچ پر نہیں۔